ماں نے جو دوسری شادی کر لی ہوتی ہے، دوسری شادی کر کے وہ دوسرے شوہر کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی بسر کرنے لگتی ہے، اور اپنے بچے کو عمومی طور پر زیادہ تر جو ہے وہ پھینک جاتی ہیں اپنے والدین کے گھر کہ وہ وہاں پر جیسے مرضی پلیں، کیونکہ خرچہ والدین کو مل رہا ہوتا ہے، ان کو یہ لالچ ہوتی ہے کہ چلو 4 پیسے وہاں سے آ رہے ہیں، وہ پیسہ کھاتے رہتے ہیں، اور وہ پیسہ کبھی بھی پوری طریقے سے بچے کے اوپر خرچ نہیں ہوتا۔ عورت جو یہ حرکت کرتی ہے اور اس طریقے سے اپنے بچوں کو لاوارث چھوڑ کے جو ہے دوسرے مرد کے ساتھ جو ہے وہ چلی جاتی ہے، اپنی شادی چلا رہی ہوتی ہے، اس کے لیے کیا سزا کا طریقہ کار ہے، اس کی کیا باز پرس ہوگی؟ تو کہ گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ میں عورت کی ویلفیئر کو کی جو اینک ہے، اگر وہ آپ ذرا اتار لیں ہمارے قانون دان جو ہیں، اور وہ بچوں کی ویلفیئر کو اگر یہاں پر فوکس کریں، تو میرا خیال ہے کہ آئندہ جو امینڈمنٹس آئیں گی وہ اس کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھ سکیں گے۔ خواتین و حضرات السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سال 2022 میں پاکستان میں سینٹ میں ایک بل پاس ہوا گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ میں تبدیلی کے حوالے سے، جس میں طلاق کے بعد بچوں کی کسٹڈی کے مسئلے کے حوالے سے جو ہے وہ ترمیم کچھ جو ہے وہ کی گئی ہے، اور اس میں یہ چیز اصل جو میں ڈیفائن کیا گیا ہے اس چیز کو کہ بچوں کا جو ایج ہے اس حوالے سے کہ کسٹڈی کتنی ایج تک جو ہے وہ کس کے پاس رہے گی۔ تو جہاں تک کسٹڈی کے رائٹ کی بات ہے تو وہ تو یہاں پر بھی ماں کو ہی دیا گیا رائٹ، پہلے رائٹ ماں کو دیا گیا، اور اس میں ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ 7 سال تک جو ہے بیٹے کی کسٹڈی جو ہے وہ ماں کے پاس ہوگی، اور بیٹی کی صورت میں 16 سال تک کسٹڈی ماں کے پاس ہوگی، اس کے بعد جو ہے کسٹڈی پر حق جو ہے باپ کا ہے۔ اس حوالے سے میں نے بہت سارے تجزیے سنے، خاص طور پہ خواتین وکلا کے، خواتین ماہر قانون نے، تو مجھے ان میں صرف ایک چیز کامن نظر آئی کہ جو بھی بندہ اس پہ تجزیہ کر رہا ہے، خاص طور پہ خواتین وکلا اور ماہر قانون، ان کا کہنا یہ تھا کہ جی یہ ماں اور بچہ جو ہے وہ اسی چیز پر انہوں نے فوکس کیا کہ بچے کے لیے جو ماں امپورٹنٹ ہے، اور کچھ اس طرح کا ایک نظریہ پیش کیا کہ ایک بچے کے لیے صرف ماں ہی کل کائنات ہوتی ہے، اس کے علاوہ تو شاید اس کا کوئی ہوتا نہیں ہے۔ جس باپ نے اس کو پیدا کیا ہے اس کے کردار کو بالکل اس میں مائنس کیا گیا ان تجزیوں میں، جو میں سمجھتا ہوں سراسر ان کی لا علمی ہے، اور جو ترقی یافتہ دنیا ہے وہاں کی بھی پریکٹسز ان کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اصل جو مسئلہ ہے وہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے پاکستان کے لیے جو ہے وہ گارڈین کورٹس کے اندر اصل مسئلہ کیا شروع ہوتا ہے۔ اصل پرابلم یہاں پر پاکستان میں کیا ہے کہ دنیا ساری میں اگر ماں کو کسٹڈی دی جاتی ہے تو اس کے لیے کچھ ضابطے بھی مقرر کیے گئے ہیں، اگر ماں ان ضابطوں پر پورا نہیں اترتی تو عدالت جو ہے وہ اس ماں کی جو ہے وہ کسٹڈی کے رائٹ کو ختم کر دیتی ہے، جبکہ پاکستان میں ہمیں یہاں کچھ ایسا نظر نہیں آتا۔ پاکستان میں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ قانون میں لکھی چیز ایک چیز ہے، اور دوسری چیز یہاں پہ جوڈیشل مائنڈ سیٹ ہے کہ ججز کا جو مائنڈ سیٹ ہے، ججز کس طریقے سے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ماں کو جب کسٹڈی دے دی جاتی ہے تو وہ ماں جو ہے وہ آل ان آل اپنی مرضی سے اس بچے کے تمام فیصلوں پر اختیار رکھتی ہے، اور بالکل جیسے کہ وہ قبضہ کر لیتی ہے اس بچے کے اوپر، اور پھر وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو چلاتی ہے، اور عدالتیں جو ہیں وہ اس چیز کا کوئی نوٹس نہیں لیتی۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا حق جو ہوتا ہے اگر اس کو کسٹڈی ملی ہے تو باپ کا جو حق ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے نا پراپر اس کی وزیٹیشن دی جائے، اس کو بھی ایکسیس ملے، بچوں کے ڈیسیژنز میں وہ شامل ہو۔ لیکن یہاں پر ہمارے یہاں جو عدالتوں میں جو پریکٹس چلتی ہے وہ یہ ہے کہ مائیں جو ہیں ویسی اول تو خیر ان کو تو توفیق ہوتی نہیں ہے کہ وہ بچوں کو ملوائیں باپ کے ساتھ، عدالت آرڈر کر بھی دے تو وہ اس کو کوئی اتنی سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ ایک تو گارڈین کورٹ میں جب آپ کیس فائل کرتا ہے باپ صرف وزیٹیشن کے لیے تو اس کے لیے بڑا لمبا چوڑا پروسیجر ہے، جبکہ دوسری جانب جب ماں نے خرچہ لینا ہوتا ہے اسی باپ سے تو وہ فوری طور پر عدالت لگا دیتی ہے، اور نہ دینے کی صورت میں جو ہے وہ باپ کو جیل جو ہے وہ کر دی جائے گی اگر وہ خرچہ پے نہیں کرتا، جبکہ ماں کی صورت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہاں پر عدالت میں خرچہ لینے کے لیے ٹائم پر آ جاتی ہے، مگر ملاقات کے لیے جو ہے نا وہ پابند نہیں ہوتی اتنی جلدی، اور وہ ایک لمبا چوڑا پروسیجر ہے، اس میں سال لگ جائے، 1.5 سال لگ جائے، 2 سال لگ جائیں، باپ وہ سارے سٹیپس جو ہے وہ قانون کے جو ہے وہ فالو کرے گا اس کیس کے، اس کے بعد جا کر کہیں جو ہے غنیمت ہوگی کہ اس کو بچے کی جو ہے وزیٹیشن مل جائے، وہ بھی اس کی قسمت اگر اچھی ہوگی تو۔ دوسری بات یہ ہے جب ماں کو آپ آل ان آل آپ نے جب اختیار دے دیا تو وہ پھر کرتی ہے اپنی مرضی، وہ کسی قانون کو نہیں مانتی، کیونکہ اس کو پتہ ہے عدالت نے جو ہے اس کو فیور دینی ہے، کیونکہ جج صاحب جو ہیں ہر تاریخ کے اوپر ماں کو یہ کہہ کر نیکسٹ ڈیٹ دے دیتے ہیں کہ چلو جی کوئی بات نہیں، عورت ہے، ماں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کر کے یہ ساری بلیک میلنگ چلتی ہے، اور باپ کے جو رائٹس ہیں
انہیں بالکل برے طریقے سے جو ہے ابیوز کیا جاتا ہے کورٹس کے اندر۔ دوسری پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک پرابلم آتی ہے پیرنٹل ایلینیشن سنڈروم کی بچوں کے اندر، وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے اکثر کیسز کے اندر باپ کو جب تھک ہار کے اس طرح کی جو وزیٹیشن مل ہی جائے اتنی فائٹ کرنے کے بعد، تو جب وہ وزیٹیشن کے لیے ماں جو ہے آتی ہے بچے کو لے کر، تو وہ اس کے ذہن میں ماں نے اتنا زیادہ جو ہے اپنے باپ کے حوالے سے خوف، ڈر اور اتنی اس کی برین واشنگ کر دی ہوتی ہے کہ وہ بچہ باپ کے پاس جاتا ہی نہیں ہے۔ اور باپ اس کو جو ہے سمجھدار بچے کو بھی جب اپنے پاس بلاتا ہے تو کئی تو بچے صاف طور پہ جو ہے نا وہ انکار کر دیتے ہیں اور بول دیتے ہیں کہ جی آپ مجھے مار دیں گے، آپ مجھے قتل کر دیں گے، آپ کے پاس کوئی جو ہے وہ کوئی چھرا پڑا ہوا ہے پیچھے، ٹھیک ہے، اس سے مجھے ذبح کر دیں گے۔ اس طرح کی چیزیں جو ان کی ماؤں نے ان کے ذہن میں فیڈ کی ہوتی ہیں، اور یہ کامن پریکٹس ہے۔ آپ دیکھیں گے جا کے کچھ بڑے بچے تو گالیاں بھی نکالتے ہیں اپنے باپ کو، ٹھیک ہے، تو وہ سب ان کی ماؤں نے کیا ہوتا ہے، اور اسی مرد کے خلاف، اسی باپ کے خلاف ماؤں نے بچوں کو کی برین واشنگ کی ہوتی ہے، جس باپ سے وہ ہر مہینے خرچہ لینے کے لیے عدالت میں بھیک مانگنے کے لیے آ جاتی ہیں، اور یہ کہہ کر کہ ہر بار ان کا یہ عدالت میں آ کے یہ ترلا ہوتا ہے کہ میرے پیسے بڑھائے جائیں کیونکہ میں تو جی اس کے بچے پال رہی ہوں۔ اور اس کا جو رزلٹ ہے اس کا اس کو نتیجہ ملتا ہے کہ مرد جو ہے وہ اتنی پیسے اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں مرد کے اوپر اور ڈال دی جاتی ہیں، فائنینشیل برڈن ڈال دیے جاتے ہیں کورٹ کی طرف سے، وہ سارے برڈن کو بیئر کرتا ہے، اور اس کے باوجود جو اس کو رزلٹ مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ اسے بات کرنے کے لیے بھی ولنگ نہیں ہے۔ اب اس صورتحال میں پوری دنیا کے اندر تو بڑا سخت قسم کا جو ہے وہ نظام ہے چائلڈ کسٹڈی کے حوالے سے، کہ اگر کوئی پیرنٹ جو ہے وہ اس طریقے سے برین واشنگ کر رہا ہے دوسرے پیرنٹ کے بارے میں ایک بچے کی، تو فوری طور پر جو ہے اس کی جو کسٹڈی ہے جو ہے انتہائی ضلالت اس کو دیکھ کر اس کی کسٹڈی ختم کی جاتی ہے۔ لیکن پاکستان میں کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے ان ماؤں کی۔ بہت سارے باپ جو ہیں وہ اس صورت میں حال میں اگر عدالت میں کوئی درخواست دیتے بھی ہیں کہ کوئی سائیکیٹرک ایویلیویشن کروائی جائے بچے کی، کہ بچے کا جو ذہن سازی جو ہے وہ ہو رہی ہے، بچے کی برین واشنگ ہو رہی ہے، بچہ تباہ ہو رہا ہے برے طریقے سے، تو اس حوالے سے اکثر ججز حضرات جو ہیں وہ اس کو کوئی سنجیدہ نہیں لیتے، وہ خارج کر دیتے ہیں درخواست۔ ایون کہ ہائی کورٹ لیول تک بھی جو ہے میں بہت سارے کیسز میں ایسے دیکھ چکا ہوں کہ وہاں پر جا کے باپ نے جب ایک سائیکیٹرک ایویلیویشن جو ہے اگر ڈیمانڈ کی ہے کورٹ سے، تو کورٹ نے جناب اس کو ڈسمس کر دی، یہ کہہ کر کہ جی بچہ ڈر جائے گا اور جو ہے اس سے بچے کو مسئلے ہو سکتے ہیں، اور جو مسئلے اس کو بچے کو آلریڈی پیدا کیے ہیں اس کی ماں نے، اس کی طرف جو ہے وہ کورٹ بالکل اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتی۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے یہاں پچھلے اتنے عرصے میں وومن رائٹس کے نام پر کون کون سی خرافات پاکستان کے اندر نافذ نہیں ہوئی، لیکن بچوں کے رائٹس کے لیے آپ دیکھیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بچوں کے رائٹس کے لیے، بچوں کی ایجوکیشن کے لیے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمارے یہاں بالکل فقدان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے یہاں کسٹڈی دینے کا مطلب یہ ہے ماں کو کہ ماں آل ان آل ہے، وہ اپنی مرضیاں کرے اور تباہ کرے اچھے طریقے سے بچے کو، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر ایک ماں کو آپ نے کسٹڈی دی ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے وہ تو ویسے ہی مطلب محتاج ہے، مطلب اس کے پاس نہ اپنا گھر ہے نہ اس کا کوئی کاروبار ہے، اس نے تو باپ سے بھی پیسے خرچہ مانگنا ہے تو بچہ پالنا ہے، ادروائز اس میں کوئی سکت ہے ہی نہیں اتنی، اور اگر کسی میں سکت ہے، اگر کوئی اتنی ویل آف ہے ماں، تو وہ پیسے نہیں لگاتی، ٹھیک ہے، پیسے اس نے باپ سے ہی مانگنے ہیں۔ بچوں کی ایک ایک چیز کے بارے میں جو بھی ایکسپینس ہے وہ اس نے آ کے ہر مہینے کورٹ میں ہی رونا دھونا ہے کہ میں تو غریب ہوں اور میں تو جناب لاچار ہوں، تو مجھے جناب اس سے مزید پیسے لے کر دیے جائیں۔ تو اب اس میں ہوتا ہے کہ جب ایسی عورت جو ہے جب دوسری شادی کرتی ہے تو وہ دوسری شادی کرتے وقت عمومی طور پر جو ہے کورٹ کو انفارم ہی نہیں کرتی گاڑی کیس کے اندر کہ جی میری دوسری شادی ہو گئی ہے اور میں دوسرے گھر چلی گئی ہوں، اور خرچہ جو ہے وہ چونکہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں جا رہا ہوتا ہے یا جو لڑکی کا والد ہے وہ لے رہا ہوتا ہے تاریخوں پر آ کر، کوئی اس طرح کا سین چل رہا ہوتا ہے، اور پیچھے جو ہے اس ماں نے جو دوسری شادی کر لی ہوتی ہے، دوسری شادی کر کے وہ دوسرے شوہر کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی بسر کرنے لگتی ہے، اور اپنے بچے کو عمومی طور پر زیادہ تر جو ہے وہ پھینک جاتی ہیں اپنے والدین کے گھر کہ وہ وہاں پر جیسے مرضی پلیں، کیونکہ خرچہ والدین کو مل رہا ہوتا ہے، ان کو یہ لالچ ہوتی ہے کہ چلو چار پیسے وہاں سے آ رہے ہیں، وہ پیسہ کھاتے رہتے ہیں، اور وہ پیسہ کبھی بھی پوری طریقے سے بچے کے اوپر خرچ نہیں ہوتا، اور وہاں پر پھر جو بچہ کیا جب براٹ اپ ہوتا ہے، اول تو یہ کہ باپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بچے کی ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، اور وہ اسی طریقے سے کافی عرصے تک وہ چیزیں چھپائی رکھتی ہیں۔ تو وہ اگر بچہ جو ہے وہاں پر ابیوز ہو رہا ہے، بچے کو ملازم بنایا ہوا ہے، بچہ کیا کرتا ہے سارا دن خالاؤں اور جو ہے ماموں کی ملازمت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو بچے جو ہے اس کی نہ کوئی ایجوکیشن پہ کوئی توجہ دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے نہ کسی کا بچہ ہے نہ کسی کو اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے عمومی طور پر،
اور یہی پھر ہوتا ہے کہ بچہ وہاں پر دوبارہ ایک جو ہے پہلے ہی ایک چیز سے نکلا، اس کو اس کی زندگی سے باپ سے محروم رکھا گیا، اور اس کی زندگی میں باپ کا ایلیمنٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اس کے لیے بذات خود جو ہے یہی چیز جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس کے لیے ڈسٹرکٹیو ہے اس کی تربیت کے لیے۔ اس کے بعد اس کے لیے نئے چیلنجز ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی کوئی قانون سازی نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ ایسی عورت جو یہ حرکت کرتی ہے اور اس طریقے سے اپنے بچوں کو لاوارث چھوڑ کے جو ہے دوسرے مرد کے ساتھ جو ہے وہ چلی جاتی ہے، اپنی شادی چلا رہی ہوتی ہے، اس کے لیے کیا سزا کا طریقہ کار ہے، اس کی کیا باز پرس ہوگی۔ تو ہمارے ہاں جناب اس حوالے سے بھی کوئی کام نہیں ہے، عورت یہاں پر بھی آل ان آل ہے اور وہ جو ہے بچوں کو تباہ کر رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ میں عورت کی ویلفیئر کی جو اینک ہے اگر وہ آپ ذرا اتار لیں ہمارے قانون دان جو ہیں، اور وہ بچوں کی ویلفیئر کو اگر یہاں پر فوکس کریں، تو میرا خیال ہے کہ آئندہ جو امینڈمنٹس آئیں گی وہ اس کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھ سکیں گے۔ تو جب تک یہ ہے یہاں پر عورت کی پوجا ہوتی رہے گی اور آپ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ عورت کی ویلفیئر کے اوپر ہی ڈیسائیڈ کرنے بیٹھ جائیں گے، تو آپ کبھی بھی بچوں کی جو رائٹس ہیں وہ نہیں دے سکتے۔ اور اس سارے سینیریو کے اندر، اس ساری فائٹ کے اندر جو ہے نقصان سب سے زیادہ بچوں کا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ جو ہے جب وہ ہے ہی بچوں کے لیے اور ان کی کسٹڈی کے حوالے سے ہے، تو ان کے رائٹس کو ہی اس پہ سب سے اوپر ٹاپ فرسٹ پریورٹی دیکھنی چاہیے، بجائے یہ کہ آپ جو ہے بچوں کی ماں کی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے چیزیں سوچا کریں۔